Pakistan, a hard country. Pakistan, a hard country, written by Anatole Lieven. It is an interesting book. So, हम आज इसको डिस्कस करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं एक कंप्रिहेंसिव वे में। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बुक है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, इसका कवर है और मैंने साथ में टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं। ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं इस बुक में जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं, और इन टर्मिनोलॉजीज को आप यूज़ करके अपनी राइटिंग, अपनी डेली जो आप डिबेट करते हैं या आप रिसर्च करते हैं, जिधर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। एनातोल लीवन कहते हैं पाकिस्तान अ फ्रेजाइल कंट्री, टेंगल कंट्री, जूनस फेस्ट स्टेट। फ्रेजाइल कमज़ोर, टेंगल है यानी बिखरा हुआ, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान जूनस फेस डबल यानी डबल फेस कंट्री, प्रेटोरियन स्टेट आप इसको कह सकते हैं, मिलिट्राइज स्टेट, लैंड ऑफ द प्योर, इस्लामिक रिपब्लिक, फ्रंट लाइन स्टेट, न्यूक्लियर आर्म स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट। अब ये जो टर्म्स है इनको आप यूज़ करें गूगल में डाल के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी स्टेट हैं और इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है। ये ऐसे मुल्क को कहा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हों, जहाँ पर डिस्टर्बेंस हों, जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, सोशल सोलिडेरिटी ना हो। रेंटियर स्टेट कहते हैं। और यहाँ पर जब ये कहते हैं कि रेंटियर स्टेट के बाद वो इसको फेल स्टेट इस बारे में लिखते हैं। स्टेट विद इन अ स्टेट, डिवाइडेड स्टेट, पेरिफेरल स्टेट, थियोक्रेसी, एथनिक फेडरेशन, हाइब्रिड रिजीम, अथॉरिटेरियन स्टेट। अब ये देखें तो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो अक्सर हमें ये वर्ड यूज़ होते हैं, और हमारे डेली टॉक शोज़ में आगे पीछे हम देखते हैं तो पॉलिटिशियन, अपोजिशन, तो इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान पे जो क्रिटिक करते हैं, वो क्रिटिसिज्म करते हैं, वो भी ये यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टर्म्स हैं, आप इनको देखें और इनको अपनी राइटिंग में भी यूज़ करें। अब हम आते हैं कि एनातोल लेवन कौन है। ये एनातोल लेवन इज़ अ ब्रिटिश ऑथर, जर्नलिस्ट एंड पॉलिसी एनालिस्ट, बेस्ट नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज ऑन द Taliban of Afghanistan. He is currently a visiting professor at King's College London and senior fellow at the Quincy Institute for Responsible Statecraft. Anatole Levin came to Pakistan in the start of 21st century. Nearly 10 years he worked here. 10 साल इसने काम किया, और तकरीबन यहाँ पर इसने इंडिविजुअल से लेकर इंस्टीट्यूशन के लोगों से मिला और एनालाइज किया पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी और इकानमी को। फिर उस पे इसने ये एक ज़बरदस्त किताब लिखी, पाकिस्तान हार्ड कंट्री। इस जो एनातोल लिवन ने लिखी है, इस पर स्कॉलर्स क्या कहते हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसमें बात की। कि आपको जब आप इनके कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको ये बुक पढ़ने की तरफ माइल करते हैं, और बुक इंटरेस्टिंग है। तो एनातोल लिवन्स की जो बुक है, ये इस पर फरीद ज़करिया ऑथर और CNN के जर्नलिस्ट भी हैं, जो आज के मौजूदा दौर के रियलिस्ट भी माने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इट इज़ अ सुपर्ब स्टडी, ये एक शानदार स्टडी है, ऑफ अ कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट कंट्री। कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट कंट्री इसको पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान हार्ड कंट्री इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, लाजमी है, नेसेसरी है, रीडिंग फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स पाकिस्तान टिक। कि किसने यानी पाकिस्तान क्यों रुका हुआ है, और पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन क्यों है। अगर आपने पाकिस्तान की कम्प्लेक्सिटी को पढ़ना है तो आप इस बुक को पढ़ें। उसके बाद वली नसर हैं डीन ऑफ स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं कि एनातोल लिवन हैज़ रिटन अ मास्टरफुल एंड इंसाइटफुल बुक दैट इल्यूमिनेट्स द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये भी वही बात करते हैं कि ये रोशनी डालता है पाकिस्तान की पेचीदगियों पे। लिवन्स प्रोफाउंड, उसका गहरा जो अंडरस्टैंडिंग है, गहरी प्रोफाउंड डेप्थ, लिवन्स प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान, कि लिवन की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान पर। द चैलेंजेस इट फेसेस, पाकिस्तान जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, एंड द अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट कर रही हैं, मेक दिस बुक एन इनवेल्यूएबल सोर्स। ये एक यानी बहुत ही कीमती रिसोर्स है पढ़ने वालों के लिए। उसके बाद पीटर बर्जन है ऑथर और CNN के जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस बुक पर कहते हैं कि अ रिमार्केबल अचीवमेंट, अ बुक ऑफ अनपैरेलल्ड डेप्थ, insight and balance. Anatole Lieven has combined deep historical knowledge with
on the ground reporting to produce a book that is comprehensive and nouns. وہ کہتے ہیں یہ کتاب ایک بیلنس کتاب ہے جس میں یعنی آپ کے پاس جس کی انپیرل ڈیپتھ ہے، اس میں ہسٹوریکل نالج کو کنیکٹ کیا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ، اور یہ کمپریہنسو بھی ہے اور ڈسٹنکٹیو بھی ہے. ناؤنس مین ڈسٹنکشن ہے، ایک ڈفرینٹ قسم کی بک ہے. اور مزید اس پر اسٹیفن پی کوہن لکھتے ہیں، اسٹیفن پی کوہن لکھتے ہیں جو کہ ہیں سینئر فیلو ان فارن پالیسی ایٹ دا بروکنگ انسٹیٹیوشن. یہ انہوں نے پاکستان پر بھی ایک کتاب لکھی، اور آئیڈیا آف پاکستان انہوں نے کتاب لکھی. تو یہ بھی اس کتاب پر کہتے ہیں کہ اناتول لیون ہیز ریٹن دا بیسٹ بک آن پاکستان ان ریسنٹ ٹائمس، کہ اناتول لیون نے پاکستان پر بیسٹ بک لکھی ہے ریسنٹ ٹائم میں، اور یہ رچ ہے اور ڈیپلی آپ کے پاس انفارمڈ ہے، بیلنس ہے، ناؤنس ہے اینڈ انالیٹیکل ہے. مزید اس پہ ڈینیل مارکے نے بھی پاکستان پہ لکھی ہے نو ایگزٹ، یعنی یو ایس، اس بک کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. آئی تھنک اس کو دیکھ لیں. سینئر ریسرچ پروفیسر اور یہ ڈائریکٹر ہیں گلوبل پالیسی پروگرام ایٹ جونز ہاپکنس یونیورسٹی. وہ کہتے ہیں پاکستان اے ہارڈ کنٹری. پاکستان ہارڈ کنٹری ایسی بک ہے، از اے میجسٹیریل اسٹڈی of one of the most complex and fascinating countries on earth. It is essential reading for anyone seeking to understand the many challenges facing Pakistan today, from terrorism and extremism to governance and economic development. تو آپ دیکھ لیں یہ اسکالرز نے جس طرح بتایا ہے پاکستان ہارڈ کنٹری. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کیوں پڑھنی چاہیے یہ کتاب. نمبر 1 یہ کہ اس میں ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے کمپلیکسٹی آف پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، اور پاکستان جو چیلنجز اور اپرچونٹی فیس کر رہا ہے آج کے دور میں. نمبر 2 اس میں آپ پاکستان کے رول کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ریجنل اور گلوبل پالیٹکس میں، پرٹیکولرلی ان ریلیشن ود انڈیا، افغانستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ امنگ ادرس. اس کے بعد یہ کتاب آپ کو انگیج کرتی ہے کمپریہنسو اور ویل ریسرچ انالیسس کے ساتھ آف پاکستان's پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک ڈائنامکس میں، بیسڈ جس میں ایکسٹینسو فیلڈ ورک کیا گیا ہے، اینڈ اناؤنسڈ انڈرسٹینڈنگ آف کنٹریز ڈائیورس کمیونٹیز اینڈ پرسپیکٹیوز. آپ کو ایک ڈسٹنکٹیو یعنی کمیونٹی کے بارے میں یعنی پرسپیکٹیو ملے گا اس میں. تو آپ اس بک کو اس وجہ سے پڑھیں. پاکستان تھرو دی لینس. اب پاکستان کو آپ پاکستان ہارڈ کنٹری کے لینس کے تھرو دیکھیں گے کہ پاکستان کے بارے میں پاکستان ہارڈ کنٹری کیا کہتی ہے. نمبر 1 یہ کہتی ہے ایز اے کنٹری ود ڈیپ ہسٹوریکل روٹس اینڈ کلچرل ٹریڈیشنز دیٹ کنٹینیو ٹو شیپ اٹس پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈائنامکس ٹوڈے آفن ان کمپلیکس اینڈ انپریڈکٹیبل ویز. آپ اس کتاب کو یعنی اس کتاب میں پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیپ ہسٹوریکل روٹس ہے اور کلچرل ٹریڈیشن ہے جو شیپ کرتی ہیں پاکستان کے پولیٹیکل اور سوشل ڈائنامک کو کمپلیکس اور انپریڈکٹیبل وے میں. اس کے بعد دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں پاکستان کے بارے میں یہ کتاب کہتی ہے کہ ایز اے کنٹری پاکستان از فیسنگ اے وائڈ رینج آف چیلنجز. اس میں کیا ہے؟ پاورٹی ہے، غربت، انیکوالٹی، کرپشن، ٹیررزم اینڈ ریلیجیس ایکسٹریمزم دیٹ ریکوائر سسٹینڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ٹو ایڈریس. تو جس کے لیے یہ جو پرابلم ہے پاکستان کے، آپ آج کے دور میں دیکھیں پاکستان میں کیا یہ پرابلم ہے تو آپ کو ملیں گے. تو جس کے لیے آپ کو سسٹین اینڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس چاہیے. تیسرا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسا کنٹری ہے جو ہائیلی ڈائیورسفائی سوسائٹی ہے، کمپرائز رینج آف ایتھنک ڈائیورسٹی ہے، لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہے اور ریلیجیس گروپس ہیں یہاں پر جو اسٹرگل کرتے ہیں، یعنی دیٹ آفن اسٹرگل ٹو فائنڈ کامن گراؤنڈ اینڈ بلڈ اے شیئر سینس آف نیشنل آئیڈینٹی. سب کو ملا کر ایک نیشنل آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد ایز اے کنٹری سچویٹڈ، یہ اس بک میں پاکستان کی یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ کو کوشچن آ سکتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ایسی ہیں جو آپ کو یعنی ایک یہ کوٹ ہے بیسیکلی. یہ کہتا ہے کہ ایز اے کنٹری سچویٹڈ، پاکستان کہاں پر سچویٹڈ؟ ایٹ اے کراس روڈ، یعنی دورائے پہ کھڑا ہے. کہاں پر؟ بٹوین ساؤتھ ایشیا میں آپ خود ہیں، سینٹرل ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ، ود سگنیفیکینٹ امپلیکیشن فار ریجنل اینڈ گلوبل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی.
अब पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बता रहा है, ठीक है। उसके आगे आप बेनिफिट देखें ना, ऑब्जर्व करें अपनी जो आप चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे ये पाकिस्तान के बारे में ये किताब कहती है कंट्री विद इमेंस पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर आजकल जो अपोजिशन लीडर है वो बहुत इस बात को करते हैं, बट आल्सो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल टू रियलाइजिंग दैट पोटेंशियल, कि ऑब्स्टेकल भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप जब इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हैं। वीक गवर्नेंस है आपकी, इनएडिक्वेट मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, एंड लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए आपके पास नहीं है। अब हम आते हैं कि इस बुक में पाकिस्तान हार्ड कंट्री में कौन से कोट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत से कोट्स हैं, मैंने 3 4 5 उठाए हैं। नंबर 1 ये कहते हैं पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज हैव अ फार ग्रेटर पोटेंशियल टू डिस्टेबलाइज द एंटायर कंट्री। अब पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, किया है पास में। आप देखें फाटा जो एरिस्टोल फाटा है आज केपी में मर्जर हो गया और अभी वहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इंसर्जेंसी होती रहती हैं, तो इसने पाकिस्तान की यानी सिक्योरिटी में बड़ा रोल प्ले किया। तो इस पर ये बुक कोट करती है कि पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज हैव अ फार ग्रेटर पोटेंशियल टू डिस्टेबलाइज द एंटायर कंट्री देन एनी अदर रीजन। दे आर द रियल वाइल्ड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो एरियाज़ हैं ये रियल वाइल्ड वेस्ट हैं पाकिस्तान की, और जहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर का ऑन दी फ्रंटियर बॉर्डर पर, कैन ओनली लीड टू फर्दर इनसिक्योरिटी, जो फर्दर इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है थ्रू आउट द कंट्री। नंबर 2 इस बुक से कोट है कि पाकिस्तान मिलिट्री हैज़ प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ऑफन एक्टिंग एज ए स्टेट विद इन अ स्टेट। अक्सर हम ये स्टेट विद इन अ स्टेट की ये जो फ्रेज है हम देखते हैं। इन कोर्स को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दिस हैज़ वीकन सिविलियन इंस्टीट्यूशन। इसने स्टेट विद इन अ स्टेट ने सिविलियन इंस्टीट्यूशन को वीक कर दिया है। सिविलियन इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट और जो आर्म फोर्सेस के अलावा यानी जो इंस्टीट्यूशन है, तो इसने कंट्रीब्यूट किया कल्चर ऑफ एथॉरिटेरियनिज्म क्रिएट किया है, अमराना सोच एंड इम्प्यूनिटी। उसके बाद तीसरा ये पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम इन द डायर स्टेट, डिक्लाइनिंग स्टेट में है, चैलेंजेस में, क्राइसिस में। इट सफर्स फ्रॉम अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, पुअर मैनेजमेंट एंड अ कल्चर ऑफ नेग्लेक्ट। दिस हैज क्रिएटेड अ जनरेशन ऑफ यंग पीपल who lack basic skills and are ill equipped to compete in the global economy। तो ये इसको एनालाइज करें ना, आप पाकिस्तान की एजुकेशन को देखें और इस कोड को लगाएं वहाँ पे। चौथा है करप्शन इज परवेसिव प्रॉब्लम इन पाकिस्तान सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। इट हैज़ corroded state institution and eroded public trust in government. Addressing this problem will be key to unlocking Pakistan's economic and social potential. देख लें करप्शन पाकिस्तान में कहाँ पर खड़ी है और किस तरह इसने कुरैयन जंग लगा दी इंस्टीट्यूशन को, ट्रस्ट डेफिसिट पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान क्रिएट किया है। अगर आप इस प्रॉब्लम को अनलॉक कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं, इकोनॉमिक और सोशल पोटेंशियल आपका यानी उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 5वें इस बुक में ऐसा कोट है कि पाकिस्तान का जो रिलीजियस लैंडस्केप है वो कम्प्लेक्स और डाइवर्स है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आप इस्लाम की करते हैं, 72 फ़िरके तो आपके पास है, बेशुमार फ़िरके हैं, डिवीजन हुई है, coexisting alongside other religious traditions. However, the rise of extremist groups has created a climate of intolerance and fear, which has led to the marginalization of minority groups and decline in religious pluralism. तो प्लूरलिज्म आपके पास है क्या रिलीजियस? नहीं। मुल्क में आप देखें इंटॉलरेंस देख लें, रिलीजियस इंटॉलरेंस, इंटरफेथ हार्मनी की ज़रूरत है। इसको भी हम आगे देखते हैं। ये कोर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान हार्ड कंट्री आपको प्रोवाइड्स करती है अनाउंस एक डिस्टिंक्टिव एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, और आपको यानी ऑफर करती है इंसाइट इनटू चैलेंजेस कि आप चैलेंजेस को देखें दैट द कंट्री फेसेस एज इट सीक्स टू एड्रेस इट्स प्रॉब्लम एंड मूव टुवर्ड्स अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। अब ये बुक आप जब इसको पढ़ेंगे, इस बुक से मैंने जो की टेक अवेज निकाले हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ये बुक इसके बहुत से चैप्टर हैं, डिवाइडेड सेवरल पार्ट हैं, ईच पार्ट हर एक का डिफरेंट एस्पेक्ट है और बड़े प्यारे अंदाज में सिंपल लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है पाकिस्तान की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को।
لیون آرگو کرتے ہیں کہ پاکستان از اے ہارڈ کنٹری، جس کا میننگ ہے دیٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گورن، کہ اس کو گورن کرنا ڈیفیکلٹ ہے ڈیو ٹو، کیونکہ اس کا سوشل فیبرک، کلچر اور پولیٹیکل ریالٹی کمپلیکس ہے. ہی ڈسکرائب پاکستان ایز اے کنٹری دیٹ از کریکٹرائز بائی ویک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. ہمارے انسٹیٹیوشن ڈیگریڈیشن کی طرف ہے، ویک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کرائسس ہے، کرپشن ہے، سروس ڈیلیوری نہیں کر رہے. ایتھنک اینڈ سیکٹرین ڈویژن ہے، ایتھنک ڈویژن آپ دیکھ لیں نا، سندھ، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان میں اس طرح سیکٹرین ڈویژن آپ دیکھ لیں. شیعہ سنی دیکھ لیں سب سے بڑی جو، اور فردر سنی میں اپنی ہے، شیعہ میں اپنی ہے، اور اس طرح آگے وہ. اینڈ ڈیپ سیٹڈ سوشل انیکویلٹی آپ تو دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، کے پی میں دیکھیں، ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں دیکھیں، تو آپ کو نظر آتی ہیں سوشل ڈپریویشن نظر آتی ہے. اس کے بعد لیون آرگو کرتے ہیں دیٹ پاکستانز ملٹری ہیز پلیڈ اے ڈومیننٹ رول ان دا کنٹریز. پاکستان کی ڈومیننٹ انسٹیٹیوشن ہے، دوسرے انسٹیٹیوشن ویک ہیں. شروع سے پاکستان جب سے بنا ہے تو ملٹری ایک یونیفارم انسٹیٹیوشن اور سب سے زیادہ اسٹرانگ تھا، تو یہ ڈومیننٹ بن گیا کیونکہ دوسرے ادارے یا گرو نہیں کر سکے، کانسٹیٹیوشن ہمارا ٹائم پہ نہیں بنا، تو اس نے یہ ڈومیننٹ رول پلے کر رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اور گورننس میں. ڈیپ وہ کہتے ہیں نا، ڈیپ اسٹیٹ، اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ، ایتھورٹیرین اسٹیٹ، اور یہ چیزیں ہائیبرڈ رجیم، تو یہ نظر آتی ہیں. اینڈ دیٹ سویلین انسٹیٹیوشن ہیو بین ویک اینڈ ان افیکٹو. سویلین انسٹیٹیوشن ویک اور ان افیکٹو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں تو گڈ گورننس پھر کہاں سے آئے گی؟ تو ہی آلسو ایگزامن پاکستان ریلیشن شپ ود یونائٹڈ اسٹیٹ. ہمارے یو ایس کے ساتھ ریلیشن اس نے ایگزامن کی ہے، اس پہ بات کی ہے، لکھا ہے، آپ کتاب کو پڑھیں. آرگو کرتا ہے دیٹ اٹ ہیز بین مارک بائی بوتھ کوپریشن اینڈ کنفلکٹ. یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن 1947 سے اب تک پڑھ لیں، کہاں کھڑے ہیں ہم. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے، اپ اینڈ ڈاؤنز ہے، پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ کا کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کولڈ وار میں دیکھیں، وار آن ٹیرر میں دیکھیں، براؤن امینڈمنٹ میں دیکھیں، اور وہ دوسری جو امینڈمنٹ یہاں پہ لگی تھی، تو نیوکلر پاور جب پاکستان بنا تھا اس کنٹیکس میں، تو یہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن ہے. اچھا، اس کے بعد لیون پرووائڈس ڈیپتھ انالیسس دیتا ہے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کو. کوٹ بھی ہم نے کوٹ کیا کہ ٹرائبل ایریا کا ڈیپتھ انالیسس دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وچ آر آفن سین ایز اے سیف ہیون. سیف ہیون ہے ہیون فار ملیٹنٹ گروپس اینڈ سورس آف انسٹیبلٹی، کہ یہ ملیٹنٹ گروپ یہاں پر رہے ہیں، یہاں پر ان کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں انسٹیبلٹی انہوں نے کریٹ کی ہے، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، سوشل فیبرک ہو. مزید آپ اس میں کی ٹیک اوے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اسٹیٹ ہے اسٹرگل ٹو کنٹرول دیز ایریا. یہ جو ٹرائبل ایریا کے لیے پاکستان اسٹیٹ نے اسٹرگل کیا ہے، آپریشن کیا ہے ملٹری، اینڈ دیٹ اٹس policies towards the tribal population have been marked by a lack of understanding and sensitivity. یعنی یہاں پر جو پاپولیشن ہے ٹرائبل، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کلیئرٹی نظر نہیں آئی. ایک سینسٹیو علاقہ تھا، سینسٹیو پاپولیشن تھی، وہاں کا کلچر ٹریڈیشن ڈفرینٹ تھی، تو وہاں پر جس انداز سے گئے چیلنجز اور اسٹرگل کیا بہت زیادہ. The book also explore Pakistan's relationship with India, which has been marked by conflict and tension since the partition of British India in 1947. کنفلکچر ریلیشن ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ، بون آف کنٹینشن ہے، کشمیر اور دوسرے ہمارے ڈسپیوٹس ہیں. تو 4 وارز ہو چکی ہیں. تو ریسنٹلی آپ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا لاگر سیڈ ہیں ایک دوسرے کے، یعنی اینیمیز، ہاسٹیلٹی پیک پہ ہے، وار موگرنگ سچویشن نظر آتی ہے انڈیا کی طرف سے. تو لیون آرگو کرتے ہیں دیٹ پاکستان ڈیپ سیٹڈ انسیکیورٹی اینڈ فیئر آف انڈیا ہیز بین اے میجر فیکٹر ان اٹس ملٹری ڈومیننس. تو یہ ڈیپ سیٹڈ انسیکیورٹی کریٹ کرتا ہے. انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے، اس نے شروع میں پاکستان کے لیے انیشیل پرابلم کریٹ کیے ہیں، اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک کلچر ڈیولپ ہوا ہے وہ اسی بیسس پہ ہوا ہے نا، جس کے لیے پاکستان نے بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے سیکورٹی پر انویسٹ کیا ہے، سیکورٹی بھی ڈیفینس پہ، اور ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے پاکستان نے پھر پرسوٹ آف نیوکلر ویپن بھی کیا ہے. He also examined the role of religion in Pakistani society and politics. Argue کرتا ہے that it has played a complex and often contradictory role. کہ religion پاکستان کی politics اور سوسائٹی میں یعنی ایک رول پلے کرتا ہے جس کے کمپلیکس سچویشن بھی اور کنٹرڈکشن بھی آپ کو نظر آتی ہیں. دیکھ لیں کیا کر رہا ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ کس طرح ریلیجن کو یوز کیا جاتا ہے، ریلیجیو پالیٹکس ہوتی ہے یہاں پر.
लेवन आर्गू करते हैं दैट वाइल पाकिस्तान एक प्रीडोमिनेटली मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी है और कम्प्लेक्सिटी है विद इन इट्स रिलीजियस लैंडस्केप। देख लें, सुन्नी सेक्ट को देख लें, शिया सेक्ट को देख लें, फिर वहाबी, अहले हदीस, और आगे डिफरेंट यानी डिवाइडेड हैं, न्यू न्यू आ रहे हैं। तो उसकी एफिलिएशन देखें दूसरे मुल्कों में जो स्ट्रगल चली हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं उनके साथ। फिर उसके बाद ये एग्जामिन करते हैं द रोल ऑफ जुडिशरी एंड मीडिया इन पाकिस्तानी सोसाइटी, arguing that both have played important roles in shaping the country's politics and governance। जुडिशरी और मीडिया, जुडिशरी को देखें, जु, तो जुडिशरी एक गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जुडिशरी का जो अदलिया का सियासी किरदार, एक बुक है आप उसको भी पढ़ लें, तो अदलिया का जो सियासी किरदार है वो भी मुतनाज़र है। जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल एडवेंचरिज़म आप देखें, और जुडिशल क्राइसिस आप देखें, जस्टिस मुनीर से लेकर बाद में जो ब्लेम गेम पॉलिटिकल पार्टीज़ लगा रही हैं, हर पार्टी चाहती है कि जुडिशरी हमारी साइड हो, और जुडिशरी भी अपना रोल प्ले किए बगैर रहती नहीं है। अपने हालात देखें तो हम रूल ऑफ लॉ पे कहाँ पर खड़े हैं, 140 में से 129 नंबर पे हम खड़े हैं, और रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन पेंडिंग केसेस को देख लें, लोअर कोर्ट्स में और सुपीरियर कोर्ट में देख लें, और हमारी लॉयर कम्युनिटीज़ को देख लें, उनके क्या रोल हैं। तो ये चीज़ें हैं। मीडिया हमारा, यानी हमारा मीडिया कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के यानी पॉजिटिव इमेज क्रिएट नहीं कर सका, फर्दर डिवीजन क्रिएट कर रहा है। मीडिया को चाहिए कि वो नेशनल डायलॉग करे, लेकिन वो नहीं कर सका। कंट्रोल मीडिया, सेंसर मीडिया है, और येलो जर्नलिज्म आम है। तो लेवन प्रोवाइड्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान की सिचुएशन की, इकोनॉमिक सिचुएशन की भी उसने डेप्थ एनालिसिस किया है। आर्गू करता है कि पाकिस्तान is characterized by lack of development, high level of inequality and reliance on foreign aid। डेवलपमेंट आप देख लें पाकिस्तान में कितनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी है, हाई लेवल ऑफ इनइक्वलिटी है, एजुकेशन इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है। जेंडर इंडेक्स में आप देख लें कहाँ पर 145 आउट ऑफ 146 आप इस तरह खड़े हैं। इस तरह एजुकेशन आप लिटरेसी रेट 60 देख लें, या और आप जितनी इनइक्वलिटी हैं तो आपको नजर आएगा। फॉरेन एड बेस, ओ भाई आपको वो क्यों कहते हैं रेंटियर स्टेट है, खुद कुछ नहीं करते, बाहर से पैसे आएंगे, इन्वेस्ट आएंगी, रेमिटेंसेस आएंगी तो आप चलेंगे। खुद अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन कैपिटा है आपके पास, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो पाकिस्तान हार्ड कंट्री तो लगेगा ना। लेकिन उसके बाद आर्गू करता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का ओवरव्यू देता है, जो कि करेक्टराइज बाय लो लिटरेसी। आपकी लिटरेसी रेट 63%, वोमेन कितना है 48% है, मैन कितना है 72% है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें कहाँ खड़ी है, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन देखें कहाँ खड़े हैं। जीडीपी की परसेंटेज 2% से कम है, 5% होनी चाहिए। आप कंपैरिजन करते हैं डेवलप वर्ल्ड के साथ, वहाँ पर देख लें कि वो एजुकेशन को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपके पास टीचर्स कम है, आपके पास स्कूल्स कम है, आपके पास मैनेजमेंट कम है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल बजट जो आता है उसमें से भी करप्शन हो जाती है। डेवलपमेंट फंड और नॉन डेवलपमेंट फंड को देख लें एजुकेशन सेक्टर में, प्रोविंशियल लेवल पे देख लें आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन को देख लें कहाँ पर खड़े हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कैसे होगी। तो सवाल तो बनता है। लेवन आर्गू करते हैं दैट पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर इन द कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक। लेवन आर्गू करते हैं पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन मेजर फैक्टर है इन द कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। तो एजुकेशन सिस्टम ही आपके कंट्री के सोशल फैब्रिक और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेप करता है। जैसी हमारी एजुकेशन, कितने हम लेबर स्किल क्रिएट कर रहे हैं, कितनी हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी लिंक है इंडस्ट्री के साथ। फिर ये कहते हैं द बुक आल्सो प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान रोल इन वार ऑन टेरर। वार ऑन टेरर में जाके हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा है, $120 बिलियन प्लस इकॉनमी का, 80,000 लाइव्स हमारी गई, ज़ाया हुई, और इसी तरह से कितना सोशल इंसिक्योरिटी क्रिएट हुई, एफडीआई ख़त्म हुई, एफडीआई कम हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी, टूरिज़्म को नुकसान पहुंचा, साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट हुए लोगों पर, और माइग्रेशन हुई, आईडीपीस हुए। तो वार ऑन टेरर से आज भी पाकिस्तान ने ब्यूटीफुली यानी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने बड़ी दलेराना, पूरी दुनिया में किसी ने वार ऑन टेरर को डिफीट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने यानी इन टेररिस्ट को भरपूर तरीके से मुकाबला किया। ऑपरेशन राय रास्त हो, राय निजात हो, ज़रब अज़द हो, रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशन हैबर हो, तो ये जितने भी ज़रब आहन हो, तो पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी बहुत इन्वेस्ट करके ये ऑपरेशन कामयाब किए। तो
आर्गू करता है कि कंट्री हैज़ बीन बोथ विक्टिम रहा है टेररिज्म को, और इसको परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म भी कहा गया है। अब पाकिस्तान हार्ड कंट्री, लेवन आर्गू करता है पाकिस्तान पॉलिसी टूवर्ड्स मिलिटेंट ग्रुप्स हैव बीन मार्क्ड बाय इनकंसिस्टेंसी एंड अ लैक ऑफ क्लैरिटी। भाई आप जब गुड और बैड तालिबान आते हैं, आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप डिले हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, नेशनल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया, अच्छे रिजल्ट आए, फिर आप पीछे हो गए, दोबारा से इंसर्जेंसी आ गई, बॉर्डर पे दोबारा से इशू क्रिएट हो गए, तो इनकन्सिस्टेंसी नजर आती है, लैक ऑफ क्लैरिटी नजर आती है। ही आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द पाकिस्तान डायस्पोरा, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और कल्चर को शेप करने में डायस्पोरा का रोल है। तारकीन वतन जो हमारे लोग बाहर हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं, वहाँ से कल्चर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, उनका रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। अपॉर्चुनिटीज़ इस बुक में पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं, जिसको पाकिस्तान यूज़ करके एक डेवलप कंट्री बन सकता है, एक एशियन टाइगर बन सकता है, और अपने मामलात या मसाइल को जो उलझे हुए हैं उनको सुलझा सकता है। तो पहला ये है कि द पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल, देख लें आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी का, आपको नज़र आएगा। लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आप फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको आप ह्यूमन कैपिटल का यूटिलाइज करें, वुमेन 50% है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी, आपने अभी तक उससे फ़ायदा नहीं उठाया। वार ऑन टेरर हुई, कोल्ड वार हुई, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया है एटा, तो पाकिस्तान क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया कनेक्ट करवाता है पाकिस्तान। अब ये चाइना को जो कॉरिडोर सी पैक के थ्रू BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो ये चाइना को कनेक्ट कराएगा मिडल ईस्ट के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, वहाँ से वो अफ्रीका और यूरोप तक जाएगा। तो पाकिस्तान क्या होगा, ट्रांजिट ट्रेड इकॉनमी बन जाएगा, पाकिस्तान की GDP 2 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक पॉलिसी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इनिशिएट की गई है, जो बताई गई है, जो मैन फैक्टर है, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वो अचीव करेंगे। दूसरा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज अपनी ग्रोथ, ग्रोइंग यूथ डेमोग्राफिक जो है वो आपके सोर्स ऑफ इनोवेशन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो। भाई उनको यूटिलाइज करो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करो, उनको टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करो, इनोवेशन लाओ मुल्क में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाओ। देन आपके पास जो पोटेंशियल है रीजनल कॉपरेशन और इंटीग्रेशन के लिए आपके पास है। आप एक ऐसी रीजन में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं, तो आप अपने एरिया को आप एक ट्रेड, आपकी कितना है ट्रेड डेफिसिट, आपका $50 बिलियन प्लस है। एनर्जी, आपकी एनर्जी क्राइसिस में आप गिरे हुए हैं, आपके पास मैनेजमेंट नहीं हो रही, आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज कर रही हैं, मैनेजमेंट नहीं होती, लोड शेडिंग होती है। आप वो ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पर मिडिल ईस्ट से ऑयल रिसोर्स कंट्री है, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, और आप यहाँ पर दूसरी कंट्री को भी एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो कब आप इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करेंगे? रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कनेक्टिविटी सी पे किस लिए है भाई, इस पे फोकस करें, किस तरह आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। देन पॉसिबिलिटी ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, ये आप पोटेंशियल है आपको, विच को लीड टू इंक्रीज इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एंड रीजनल सिक्योरिटी। तो जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, इसको आप पीस होगा अफगानिस्तान में, जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की हैं। पास में कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं जिस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत, क्योंकि पीस इन अफगानिस्तान पीस इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक पॉलिसी हो या जियो स्ट्रेटजिक पॉलिसी हो या रीजन की डेवलपमेंट हो, सब कुछ इस पे डेवलप, और रीजनल सिक्योरिटी इस पे डेवलपमेंट करती हैं, और सी पैक की कामयाबी इससे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद द अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथन की इंस्टीट्यूशन को आपने स्ट्रेंथन करना होगा। जुडिशरी और सिविल सर्विस में रिफॉर्म। जुडिशरी आपकी यानी जुडिशल क्राइसिस में है, क्राइसिस में देख लें, रिफॉर्म्स आपको बहुत ज़्यादा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करनी है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स करनी है। आपके इतने पेंडिंग केसेस हैं, आपके इतने डिले, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड व्हेन जस्टिस इज क्विक, यानी जब आप जस्टिस एक कोर्ट है, जस्टिस इन हरी, जस्टिस इन बेरिड। तो आप किस तरफ जा रहे हैं? अब जजेस, आपकी जुडिशरी मुतनाज़ा हो रही है, उस पॉलिटिक्स में रोल प्ले, जब एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस देखें, स्टैगनेंट है ब्यूरोक्रेसी एंड डोल ड्रम्स, रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेट रिफॉर्म्स नहीं होने देते। इशरत हुसैन 30 साल से लगा हुआ है,
تو نہ اندر سے ریفارم کرنا دیتے ہیں نہ باہر سے، اور نہ ڈیولوشن آف پاور ہو رہی ہے، نہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کو افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو کون کرے گا؟ بیوروکریسی کس طرح رسپانسو ہوگی؟ سروس ڈلیوری کس طرح ہوگی؟ اتنی ایفیشینٹ بیوروکریسی ہے تو ایڈریس پرابلم کیوں نہیں ہو رہے؟ گڈ گورننس کدھر ہے آپ کی؟ گڈ گورننس آئے گی تو اس کے بعد ٹو امپروو گورننس اینڈ ٹیکل کرپشن. اگر آپ ملک میں اکاؤنٹیبلٹی لے آتے ہیں، گڈ گورننس لے آتے ہیں، تو کرپشن ٹیکل ہو جائے گی. اب تھریٹس کیا ہیں پاکستان کو؟ بگ تھریٹس ٹو پاکستان. جو ہارڈ کنٹری، پاکستان ہارڈ کنٹری، یہ جو بک اناتول لیون نے لکھی ہے بتاتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو سب کی ماں ہے. اکنامک کرائسس ہو یا پولرائزیشن ہو، ملک میں آج کل جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، سوشل پولرائزیشن ہے، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں چلی آ رہی ہے. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن آپ کو چاہیے تو ڈیموکریسی آپ کو دیکھیں کہاں پر ہماری کھڑی ہے. وائلنس ہے ملک میں، جنڈر وائلنس ہے یا پولیٹیکل وائلنس ہے، ریلیجیس وائلنس، یا کوئی بھی آپ دیکھیں تو ٹالرنس نہیں ہے. ٹیررزم ملک میں پاکستان ٹاپ 10 میں رہا ہے، بہت بڑی وار لڑی ہے پاکستان نے. اسٹل اس کے یعنی شیڈوز آپ کو ملتے ہیں. سیکٹرینزم، شیعہ سنی اور دیگر سیکٹس کے درمیان اس طرح ایتھنک کنفلکٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں. کراچی میں ہم نے پاس میں دیکھے ہیں. اس کے بعد ویک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے آپ کے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کہاں پر کھڑے ہیں؟ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کدھر ہے؟ جوڈیشری، سول سروس، پولیس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے. جوڈیشری، پولیس، یہ تو ٹاپ پہ آپ کے کرپٹ ڈپارٹمنٹ نکلے ہیں. وچ آر پلیگ بائی، جو کرپشن سے بھرے پڑے. انیفیشنسی ہے، پولیٹیسائزیشن، پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے. انیفیشینٹ ہے بھائی، ریسورسز کو آپ یوٹیلائز کر کے پروڈکٹ نہیں دے سکتے، افیکٹولی آپ اس کو یوز نہیں کرتے. پولیٹیسائزیشن ہے، ایک پارٹی آتی ہے اس کی اپنی سول سروس، سول بیوروکریسی آتی ہے، وہ اپنے بندوں کو لگا دیتی ہے. دوسرے آتے ہیں آ کے اس کو ساری کو پچھاڑ دیتے ہیں، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور اپنی بیوروکریسی لے آتے ہیں. پھر وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، پولیٹیشین انٹرفیئر کرتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے بیوروکریس کو، ایڈمنسٹریٹر کو. ٹھیک ہے، ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سروس سیفٹی نہیں ہے، سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. تو بھائی پھر کیسے پاکستان ہارڈ کنٹری نہ ہو؟ اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ ہے ملک میں، سسٹینیبلٹی نہیں ہے، انکلوڈنگ لو لیول آف انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہے، انٹرنل لوگ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہی ہے. پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. ایگریکلچر آپ کے پاس ہے، انڈسٹری آپ کے پاس ہے، سروسز سیکٹر پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں. ایگریکلچر آپ کہاں سے ابھی 18-19% پہ آ گئے ہیں، 50% تھا. لیبر فورس اس کے ساتھ ان ٹچ ہے. تو کمپٹیٹیونیس نہیں ہے پاکستان میں. آپ کمپٹیٹیو انڈیکس دیکھیں نا، پاکستان 97 نمبر پہ کھڑا ہے. کہاں پہ ہیں ہم؟ ڈیٹ برڈن ہے، ڈیٹ آپ کا $130 بلین. انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ کو دیکھ لیں، سرکولر ڈیٹ کو دیکھ لیں آپ، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کو دیکھ لیں، ڈکلائن آپ کا جا رہا ہے. پھر انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، کلائمیٹ چینج، آپ موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں، 5th ٹاپ 10 میں لائی کر رہے ہیں. واٹر اسکارسٹی آپ 16 نمبر پہ ہے دنیا میں، اور واٹر مینجمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، کلین واٹر نہیں ہے آپ کے پاس. ایئر پولوشن آپ دیکھیں تو سموگ، لاہور اور کراچی اور یہ ٹاپ 10 میں آتے ہیں. لاہور تو ٹاپ کر رہا ہے. اینڈ ڈیفارسٹیشن آپ تو 4% سے آپ نیچے آ گئے ہیں. ابھی تو یہ بلین ٹری سونامی اور لوگوں میں تھوڑا بہت شعور آیا ہے. پلانٹیشن تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ریکور کریں گے، لیکن کوشش تو ہے. لیکن آپ اس کو روک سکتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں. تو یہ چیزیں تھریٹ کر رہی ہیں پبلک ہیلتھ کو اور لائیولی ہوڈس کو. اس کے بعد ایکسٹرنل پریشر پاکستان میں، ریجنل ٹینشن ود انڈیا اینڈ افغانستان ایز ویل ایز ڈپینڈنس آن فارن ایڈ اینڈ لون. جب بیگرس کین ناٹ بی چوزر، تو آپ کی فارن پالیسی کس طرح انڈیپینڈنس ہو؟ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آپ بات کرتے ہیں تو پہلے انڈیپینڈنٹ تو بنے، اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو ٹھیک کریں. ڈومیسٹک فارن پالیسی از ریفلیکشن آف ڈومیسٹک پالیسی. پوٹینشیل سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ پاکستان ہارڈ کنٹری کے کنٹیکس میں آپ یہ جو مسئلے مسائل، ہم پاکستان ہارڈ کنٹری ہے تو اس کو آپ پاکستان سافٹ کنٹری یا پاکستان ایک بیٹر امیج کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نے امپروو کرنی ہے گورننس، گڈ گورننس لانی ہے. گڈ گورننس کے انڈیکیٹر دیکھ لیں، اور ریڈیوس کرنی ہے کرپشن کو ریڈیوس کرنا ہے. تو جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اس کو آپ یعنی امپارشل کریں، وکٹمائز نہ کریں. اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. تمام انسٹیٹیوشن کی ہیڈ کی ہونی چاہیے، ٹاپ ٹو باٹم، باٹم ٹو ٹاپ ہونی چاہیے. ان سائڈ دا انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے تھرو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو تب جا کے آپ اس کے لیے آپ کو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، سول سروس کو ریفارمز کرنی ہوں گی،
اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ میں لانی ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہوگا، تب جا کے چیزیں بہتر۔ دوسرا یہ کہ اکنامک گروتھ، ساؤنڈ اکانومی ہوگی تو ساؤنڈ آپ کی یعنی فارن پالیسی ہوگی، اور آپ کے ملک کی سوسائٹی جو ہوگی نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسئلے مسائل انفلیشن ہے یا پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ خود بہت ختم ہو جائیں گی، جاب کریشن ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے، اسٹیٹکس دیکھ لیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو بہتر کرنا ہوگا، اس کے انڈیکس پہ آپ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں پالیسی، تو آپ تو وہ بہت اچھی بناتے ہیں بھائی، امپلیمنٹ کریں، اکنامک چارٹر کریں، بات چیت کریں اپنے ملک کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے، پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے آگے آئے اکانومی کے لیے۔ ٹاپ ایک پارٹی کے پاس سلوشن نہیں ہے، تمام پارٹی سے یا ایک چیز پہ متفق ہو جائے کہ ہم نے یہ چلانی ہے، گورنمنٹ جائے دوسری آئے، تو اس طرح۔ اب یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے کنسنسس کریٹ کیا، دو پولیٹیکل پارٹی آپس میں بہت اختلاف ہے، ایک دوسرے کو جیل میں ڈال رہے ہیں، لیکن اکانومی پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ آج بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، جو ہم سے 1971 میں سیپریٹ ہو کے چلا گیا تھا۔ اس کنٹیکس میں اس کتاب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ کیا پاکستان دوبارہ اس طرح کا فیض آ سکتا ہے، تو وہ فیض نہیں آ سکتا کہ دوبارہ یعنی 1971 والا۔ تو آپ کریں کہ آپ اپنی اکانومی کو امپروو کریں، انٹرپرینرشپ لائیں، ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کریں، جیو اکنامک پالیسی پہ کام کریں، ٹرانزٹ ٹریڈ اکانومی بنیں، امپروو کریں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں، ریڈیوس کریں برڈن آف ریگولیشن اینڈ ریڈ ٹیپ کو ختم کریں، ٹیکس کلیکشن کریں اور اس کو انویسٹ کریں لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ آسٹریٹی میجرز لیں، فسکل ڈیفیسٹ کو ایڈریس کریں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کریں، سیونگ آپ ریٹ آپ کا دیکھیں کہاں پر ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہاں پر ہے، ان اسٹیٹکس کو دیکھیں نا، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کہاں پر کھڑے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ریفارم کریں ایجوکیشن سسٹم میں، ایجوکیشن برنگ پازیٹیو چینج ان سوسائٹی۔ ایجوکیشن شیپ کرتی ہے آپ کی اکانومی اور آپ کی سوسائٹی کو۔ اسکول، یونیورسٹیز امپروونگ دا کوالٹی آف ٹیچنگ کو امپروو کریں، ٹریننگ کروائیں ٹیچرز کی۔ ٹیچر کی ٹریننگ نہیں ہوتی بھائی، پولیس کی ہوتی ہے، اسی طرح بیوروکریٹس کی ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ۔ ٹیچر کی ٹریننگ پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ چائلڈ کی سائیکالوجی کے مطابق، وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، سب سے عزت والا پیشہ ہے، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، ان کی پیز کو انکریز کرنا چاہیے، ان کو سوشل سیکیورٹی دینی چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور ٹیچرز کو خود بھی پریزنٹیبل بننا ہوگا، اور کوانٹٹی پر بھی کام کرنا ہوگا۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ کے کتنے 22 ملین سے زیادہ ہیں، فلڈز میں بھی 3 ملین مزید اضافہ ہو گئے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن تک سب کو ایکسیس دینی ہے، پرٹیکولرلی فار گرلز اینڈ مارجنلائز کمیونٹی۔ اگر آپ نے وومن کو لیبر فورس سروے میں آپ دیکھیں تو 25 سے کم ہے، 21% آپ کی پارٹیسپیشن ہے وومن کی۔ اگر وومن کی امپاورمنٹ کرتے ہیں، وومن کو اکانومی میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، تو آپ بہت جلد ایشین ٹائگر بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کی جو 50% وومن ہے، اس کو آپ لائیں مارکیٹ میں، تو آپ کا مسائل آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ مارجنلائز کمیونٹیز کو بھی اپ لفٹ کریں۔ دین آپ آ جائیں، ایڈریس کریں انرجی کرائسس کو۔ انرجی کرائسس کو اگر آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو جب ایڈریس ہوں گے تو انڈسٹری چلے گی آپ کی، سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے پاس، ٹرانسمیشن کے ایشوز ہیں، آپ الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز کی طرف جائیں نا، ونڈ انرجی ہے، سولر انرجی ہے، ہائیڈرو الیکٹرک۔ تو اس کو آپ ایفیشنسی کو امپروو کریں نا، ایگزسٹنگ انرجی انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں، اس کی ایفیشنسی کو آپ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سب کچھ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، بس آپ ول ٹو پاور چاہیے۔ اس کے بعد ریڈیوس پاورٹی اینڈ انیکویلٹی، یہ ٹھیک ہے۔ پاورٹی پاورٹی ہوتی ہے تو لوگ ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، انیکویلٹی ہوتی ہے، کرائم ریٹ بڑھتا ہے۔ تو اس کنٹیکس میں آپ کیا کریں کہ آپ امپلیمنٹ کریں پالیسیز کو، سوشل سیفٹی نیٹس دیکھیں، پرووائڈ کریں لوگوں کو، پروموٹ انکلوزیو گروتھ ہو بھائی۔ آپ کے جب انسٹیٹیوشن ایکسٹرکٹیو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں نا، وائی نیشن فیل میں بھی کہتے ہیں، تو پھر آپ کے ملک کے آپ فریجائل اسٹیٹ تو بنتے ہیں نا پھر نا، آپ پھر ٹارگٹ یعنی ولنریبل سوسائٹی کو، سیگمنٹس کو اپلفٹ کریں، ان کو اسسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام
آپ دیکھیں پیسے دینے سے کام نہیں ہوگا، آپ نے جو اچھے پروگرام ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، ٹیکنالوجی، ووکیشنل ٹریننگ پروگرام، انڈسٹری کے ساتھ لنک، گارمنٹ انڈسٹری، اور ہماری جو یہ ڈفرینٹ ہے آج کل ٹیکنالوجی میں انٹرپرائزز آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اسمال میڈیم انڈسٹری انٹرپرائزز ہیں، ان کو کس طرح ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کرپشن کو اس کے بعد یعنی ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، نیکٹا کا جو کام ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ اور گیدرنگ جو آپ کے پاس ہے، اسٹرینتھنگ کریں لا انفورسمنٹ، آپ کی پولیس اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو آپ امپروو کرنے نہیں دیتے، اس کو آپ اسٹرانگ ہونے نہیں دیتے، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ پولیس کی ٹریننگ کروائی جائے، ان کو اکوپمنٹ دی جائے، اور سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے، ڈائلاگ کیا جائے مارجنلائز کمیونٹی کے ساتھ، اور ان کو یعنی ان کے پرابلم کو ایڈریس کیا جائے، تب جا کے ایکسٹریمزم کم ہوگی۔ اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن امپروو کریں ہیں، 75 سال آپ نے کچھ پا نہیں سکے، تو پھر آپ دیکھیں نا، اس میں ڈائلاگ کریں، کمپوزٹ کمپریہنسو ڈائلاگ کی باتیں چل رہی ہیں کب سے، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کشمیر ڈسپیوٹ ہے، سرکریک ہے، سیاچین ہے، اور جو بھی ہیں، واٹر ڈسپیوٹ ہے، بائی لیٹرل ایشوز ہیں، تو پیسفل ڈائلاگ اینڈ نیگوسیشن سے آپ اس کو حل کریں۔ اس کے بعد نتول 11 کہتا ہے کہ آپ واٹر کرائسس کو ایڈریس کریں، واٹر اتنا زیادہ آپ کے پاس آتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، فلڈز آتے ہیں، واٹر مینجمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، واٹر اسکارس کنٹری ہیں، انفراسٹرکچر واٹر کا نہیں ہے، ایریگیشن سسٹم پرانا ہو چکا ہے، پروموٹ واٹر کنزرویشن پریکٹسز، نیو ٹیکنالوجی جو آج کل ایریگیشن سسٹم کے لیے جو ٹیکنیکس آئی ہیں اس کو یوٹیلائز کریں۔ اس کے بعد ریجنل کوپریشن پروموٹ کریں، آپ ایک ریجنل کنیکٹ کرنے والے ملک ہیں، ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک، آپ جو یہ آپ کے پاس جو پوٹینشیل ہے، اس کو آپ کب یوٹیلائز کریں گے؟ اس سے آپ ریجنس، چائنا، افغانستان، ٹو پروموٹ اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں ریجنل کوپریشن سے آئیں گی۔ اس کے بعد آپ کریں کہ آپ فوسٹر گریڈ یعنی پروموٹ کریں گریٹر کلچر اینڈ سوشل کوہیجن، پلورلزم یعنی ٹالرنس، رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، پالیٹکس میں ہو، ریلیجن میں ہو، سوسائٹی میں ہو، رسپیکٹ کریں دوسرے کے آئیڈیاز کو، آرگومنٹ کو، اور اختلاف ٹھیک ہے لیکن اس کو ذاتی نہ لیا جائے، اس کو یعنی سیوک سینس میں لیا جائے، سیوک انگیجمنٹ کی جائے، سویلائز معاشرہ بنائیں، ٹھیک ہے، سیوک نیشنلزم جو ہوتی ہے انکریج کریں، گریٹر سیوک انگیجمنٹ، پارٹیسپیشن کریں۔ گڈ گورننس کا ایک انڈیکیٹر ہے پارٹیسپیشن، لوگوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن، ٹرانسپیرنٹ کریں چیزوں کو، ڈیموکریٹک پروسیس ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لوکل گورنمنٹ کو فعال کیا جائے، ڈیولیوشن آف پاور ہو، ٹھیک ہے، تو تب جا کے آپ کے یہ جو پاکستان ہارڈ کنٹری کا جو ٹیگ ہے یہ ہٹ سکتا ہے۔ اس بک پہ کرٹیسزم بھی ہے، کرٹیسزم یہ ہے، بہت اچھی بک ہے، لیکن کرٹکس بھی جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں ان کے حساب سے۔ کرٹکس کہتے ہیں کہ پاکستان کو پورٹرے کیا گیا ہے ٹو نیگیٹو اینڈ ڈز ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا کنٹریز پازیٹیو ایٹریبیوٹس سچ ایز رچ کلچرل ہیریٹیج اینڈ وائبرنٹ سول سوسائٹی، تو یہ کرٹکس نے، ہاں یہ نظر آتا ہے بک کو جب آپ پڑھیں گے، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان دا لینڈ آف پیور، پاکستان ریزیلینٹ کنٹری ہے، لوگوں نے ہر دفعہ پاکستان کو بچایا ہے، پاکستان کی پوٹینشیل ہے، پوٹینشیل آپ کو بتایا ہے نا، تو آپ وہ انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتا ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ کے پاس کلچرل ہیریٹیج ہے، تو وائبرنٹ سول سوسائٹی آپ کو بننا ہوگا پھر نا، اس کے لیے تو آپ رول پلے کریں تو پاکستان ہارڈ کنٹری نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کرٹیسائز کیا گیا کہ اس نے پاکستان کے پرابلم کو، کرپشن کے پرابلم کو سنگل آؤٹ کیا ہے، گلوبل ایشو ہے کرپشن، اور یہ پاکستان از انفیئرلی سنگل آؤٹ، کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو طریقہ کار جو وکٹمائزیشن ہے اکاؤنٹیبلٹی میں، ہم 140 آؤٹ آف 180 ہیں، مورل کرپشن ہے، فائنینشیل کرپشن ہے، اور بھی بہت سے ایشو ہیں، لیکن پلی بارگین کے ذریعے یا ہم پولیٹیشین کرتے ہیں، یا دوسرے اداروں میں جو جتنے بھی ہیڈ ہیں وہ کر رہے ہیں، تو سب کو اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے، اور مسئلے مسائل بھی ہے، لیکن کرپشن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کرپشن بڑا ایشو ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، جو ہماری موریلٹی کو کھا رہی ہیں۔ اس کے بعد سم ہیو آلسو کرٹیسائز لیون فار فیلنگ ٹو پرووائڈ انف انالیسز آف دا رول آف ایکسٹرنل فیکٹر، یہ
اس میں دیکھیں سچ ایز ویسٹرن انٹرونشن، ملک میں انٹرونشن چاہے آپ افغان وار ہو یا آپ وار آن ٹیرر ہو، جب ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا گیا ہے یا رجیم چینج پاکستان میں دیکھا گیا ہے، تو یہ پاکستان کے پرابلم کو فردر ایکسربیٹ کرتا ہے. جو ایلیگیشن لگی ہیں یا کنسپائریسی تھیوریز بنی ہیں، جو بھی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. اس کے بعد سم ہیو آرگو دیٹ لیونس انالیسس از ٹو فوکس آن دا کنٹریز پاسٹ and fails to account for significant changes that have taken place in Pakistan in recent years, including improvements in security and rise of new generation of young leader. کہ اس نے پاسٹ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس نے پاسٹ کی بات کی. ابھی آپ دیکھ لیں کرنٹلی آپ کہاں پر کھڑے ہیں، چیزیں آپ دیکھ لیں نا. امپرومنٹ ہوئی ہے، نیو لیڈرشپ آئی ہے، نیو پارٹیز آئی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیا آپ ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں، ایچ ڈی آئی میں آپ کہاں ہیں، آپ کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں آپ کہاں ہیں، جینڈر انڈیکس میں آپ کہاں ہیں، ڈیموکریسی انڈیکس میں آپ کہاں ہیں، رول آف لا میں آپ کہاں ہیں، کرپشن انڈیکس میں کہاں ہیں. تو بھائی آپ اسٹیگننٹ ہیں، وہاں پہ ہی کھڑے ہیں. تو ابھی بھی یہ بک پاکستان کی سچویشن پہ اپلائی ہوتی ہے، لیکن آپ آپٹیمسٹک ہوں اور چیزوں کو بہتر کریں، پازیٹیو اپروچ لگائیں. پاکستان میں پوٹینشیل ہے، اس نے بتایا، اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا ہے. جب ہمارے ملک میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی ہے، تیسری ٹرن اور چل رہا ہے، لیکن بلیم تو لگ رہا ہے نا ہائیبرڈ رجیم کا آپ پہ، ٹھیک ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو آپ پہ لگ رہا ہے. تو چیزوں کو دیکھیں ایک پریگمیٹک طریقے سے دیکھیں. دین فائنلی وہ کہتے ہیں، کرٹک کہتے ہیں کہ لیون پرپیچویٹ کرتا ہے اسٹیریوٹائپس اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس پیپل، کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ بیکورڈ ہے، یہ وائلنٹ ہے. یہ چیز کچھ ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو پاکستان کو ایسا بناتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں، بہت رسپیکٹفل لوگ ہیں، بہت ہاسپٹیبل لوگ ہیں، اور بہت اسٹرگل کیا ہے. اور ایون ان کا ہیپی انڈیکس پہ آپ دیکھ لیں تو اس چیز پہ اس کو نظر ثانی کرنی ہے. اینڈ فار فیلنگ ٹو انگیج، اس نے یعنی صرف پاکستان کی سوسائٹی کی اور پالیٹکس کی کمپلیکسٹیز کو، لوگ اٹھ رہے ہیں، اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک یعنی آپ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ دیکھ لیں. شعور آ رہا ہے لوگوں میں، سوشل میڈیا اس میں پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اس کے نیگیٹیوز بھی ہیں. آپ چیزوں کو پازیٹیو پرسپیکٹوز میں دیکھیں اور کریٹیکل انالیسس کریں. تو امید ہے آپ کو یہ ایک کمپریہنسو انالیسس ملا ہوگا، اور جو اگر آپ اس کو سن کے بک کو پڑھیں گے اور مزہ آئے گا. پڑھی ہوئی ہے تو آپ کی ریویژن ہو جائے گی. تھینک یو.